جمعہ کے دن سفر کی پہلی تاریخ 932 ہجری میں بابر نے کابل سے ہندوستان کی طرف چلنے کا قصد کیا۔ دریائے سندھ پار کرنے کے بعد بابر نے اپنے لشکر کی گنتی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابر کے لشکر کی تعداد 12,000 تھی، جبکہ سلطان ابراہیم لودھی کے پاس 1,00,000 فوج اور 1,000 ہاتھی تھے۔ بابر پیش قدمی کرتے ہوئے پانی پت تک پہنچا۔ بابر نے اسے لڑائی کے لیے چنا کیونکہ یہاں گلیاں بہت تھیں اور یہ اچھی دفاعی پوزیشن تھی۔ بابر نے اپنی فوج کو چھکڑے بنانے کا حکم دیا۔ یہ چھکڑے فوج کے آگے رکھے گئے اور ان کے درمیان توپیں نصب کی گئیں۔ سلطان ابراہیم لودھی کے پاس 1,00,000 فوج تھی۔ ہندوستان میں جنگ کے موقع پر عارضی بھرتیاں کی جاتی ہیں جنہیں سربندی کہا جاتا ہے۔ ان عارضی بھرتیوں سے سلطان ابراہیم لودھی کی فوج کی تعداد 3,00,000 ہو جاتی، مگر سلطان ابراہیم لودھی لالچی تھا، اسے پیسہ خرچ کرنا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ صرف 1,00,000 فوج جمع کر سکا۔ دوسرا، بابر جب پانی پت میں جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا اور چھکڑے بنا رہا تھا، تب اس نے بابر پر حملہ کر کے بابر کی جنگی تیاریوں کو نہ روکا۔ تیسرا، جنگ میں ہار جانے کی صورت میں اس نے اپنے بھاگ جانے کے لیے کسی شہر اور مقام کا انتظام نہ کیا۔ پانی پت کی لڑائی سے ایک رات قبل بابر کی فوج نے سلطان ابراہیم لودھی کی فوج پر شب خون مارنے کی کوشش کی، مگر سلطان ابراہیم لودھی کی فوج جاگ رہی تھی اور انہوں نے بابر کی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ اگلی صبح سلطان ابراہیم لودھی کی فوج حملہ آور ہوئی۔ بابر کی فوج سلطان ابراہیم لودھی کی فوج کی تعداد دیکھ کر بھاگنے لگی، مگر بابر نے انہیں حوصلہ دیا اور وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ بابر کی دائیں طرف والی فوج دشمن کی فوج کے مقابلے کے لیے کم تھی، اس لیے بابر نے ان کے لیے کمک بھیجی۔ جنگ میں سلطان ابراہیم لودھی کی فوج نے فرنٹ آن اٹیک کیا، جبکہ بابر کی فوج نے اپنے فلینکس کے ساتھ حملہ کیا۔ بابر کی فوج نے سلطان ابراہیم لودھی کی فوج کو گھیر لیا اور انہیں نیست و نابود کر دیا۔ سلطان ابراہیم لودھی کی فوج کے سلطان سمیت 50 سے 60,000 فوجی مارے گئے۔ اس جنگ کے بعد بابر دلی گیا۔ جامع مسجد دلی میں بابر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ پھر بابر آگرہ گیا۔ بابر نے آگرے میں باغات اور مکانات بنوائے۔ ابھی ملک کے مختلف حصوں میں بابر کے خلاف بغاوتیں ہو رہی تھیں، مگر آہستہ آہستہ یہ بغاوتیں ختم ہو گئیں۔ اسی سال میں عبید خان نے بخارا سے مرو پر چڑھائی کی۔ مرو کے قلعہ میں 10-15 آدمی رعایا میں سے تھے، ان کو قتل کر ڈالا اور 40-50 دن تک مرو کا راستہ بند رکھا۔ سرخس میں 30-40 قز لباش تھے۔ دروازہ توڑ کر ازبک اندر گھس گئے اور ان قز لباشوں کو مار ڈالا۔ سرخس کو فتح کر کے طوس اور مشہد پر چڑھ گئے۔ مشہد والے عاجز ہو کر مطیع ہو گئے۔ طوس کا 8 مہینے تک محاصرہ کیا، پھر صلح سے اس کو لے لیا، مگر عہد شکنی کی اور تمام مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو قید کر لیا۔ اسی سال سلطان مظفر گجراتی کا بیٹا بہادر خان، جو بعد میں باپ کا جانشین اور بادشاہ گجرات ہوا، اپنے باپ سے خفا ہو کر سلطان ابراہیم کے پاس چلا آیا تھا۔ سلطان ابراہیم نے اس کا کچھ اعزاز نہ کیا۔ جب بابر نواح پانی پت میں تھا تو اس کی عرضیاں بابر کے پاس آئیں۔ بابر نے بھی عنایت امیز سکے جواب میں بھیج دیے اور اس کو بلا لیا۔ اول تو اس کو بابر کے پاس آنے کا خیال ہوا، پھر اس کی رائے پلٹ گئی۔ ابراہیم کے لشکر سے علیحدہ ہو گجرات چلا گیا۔ اس اثنا میں اس کا باپ سلطان مظفر مر گیا اور اس کا بڑا بھائی سکندر شاہ، جو سلطان مظفر کا بڑا بیٹا تھا، گجرات کا بادشاہ ہو گیا۔
اس کے غلام عماد الملک نے سکندر کی بےہودگیوں کے سبب سے سکندر کو قتل کر دیا اور بہادر خان کو، جو راستہ ہی میں تھا، بلا کر باپ کی جگہ بٹھا دیا۔ اس کا لقب بہادر شاہ رکھا گیا۔ بہادر شاہ نے یہ بڑا عمدہ کام کیا کہ عماد الملک کو اس کی نمک حرامی کی پوری سزا دی۔ اس کے علاوہ اور بہت سے امراء کو بھی قتل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا سفاک اور ظالم تھا۔ برائے مہربانی ہسٹری اینڈ رولرز چینل کو سبسکرائب کریں۔